Assalamu alaikum and good morning, dear students. The name of our topic is the living organisms and their surroundings. और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रीजन्स के हैबिटेट के बारे में. कल हमने डिज़र्ट हैबिटेट के बारे में डिस्कशन की थी. आपकी बुक में पेज नंबर 85 पर जो है हम आज पढ़ना शुरू करेंगे. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees, but have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there. Figure 9.7. They have thick skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hairs to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hoofs for running up the rocky slopes of mountains. As we go up in the mountain regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptations at different heights. So dear students, आज हम डिस्कस कर रहे हैं माउंटेनस हैबिटेट्स के बारे में. आप ये जो माउंटेन रीजन्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़बारी भी होती है सर्दियों में, विंटर्स में. चूँकि हम खुद इसी हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और ये भी पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर हमारे माउंटेन रीजन्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की. यानी यहाँ पर जो माउंटेन रीजन्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ और पौधे और जानवर पाए जाते हैं. अब यहाँ पर फिगर 9.6 में कुछ दरख्त दिखाए गए हैं. तो जाहिर सी बात है, ये दरख्त जो है हमारे इलाके में उगते हैं. आपने देखे होंगे, जैसे देवदार है, कायल है, वगैरह वगैरह. तो ये जो दरख्त होते हैं ये नेचुरली ग्रो होते हैं यहाँ पर. लेकिन दूसरे इलाकों में, प्लेन्स जैसे पंजाब के प्लेन्स हों या उत्तर प्रदेश के इलाके हों, वहाँ पर ये दरख्त आपको नज़र नहीं आएंगे. तो ये जो दरख्त हैं ये अपने आप को इन्होंने इस हैबिटेट में इस तरह अडॉप्ट किया है कि ये इनके जो पत्ते होते हैं ये जो है ये यानी नीडल लाइक होते हैं, और ये जो पौधे होते हैं, ये दरख्त होते हैं, ये कोन शेपर्ड होते हैं. इनका जो कोन शेपर्ड का मतलब है कि ये जो इनकी
جو ان کے پتے ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کی برانچز گرو ہوتی ہیں کہ اگر ہم نیچے سے اوپر دیکھیں تو ایک کون شیپ جیسی بن جاتی ہے، اور جو برانچز ہیں سلوپنگ برانچز بن جاتی ہیں، جس سے جو سردیوں میں برف پڑتی ہے یا بارش ہوتی ہے وہ آسانی سے درخت سے نیچے گر جائے، تاکہ درخت کی برانچز وغیرہ ڈیمیج نہ ہو سکیں۔ تو ان کے علاوہ بھی دوسری قسم کے درخت بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو وہ جو یہ جو اڈاپٹیشنز ہیں ان میں الگ طرح کی اڈاپٹیشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان ماؤنٹینز میں، ان ماؤنٹینس ریجنز میں اپنے آپ کو زندہ رکھ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماؤنٹین ریجنز ہیں یا ماؤنٹینس اڈاپٹیشنز ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اس ہیبیٹیٹ میں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ فگر 9.7 میں آپ دیکھیں گے 3 جانور دکھائے گئے ہیں، ایک سنو لیپرڈ ہے، دوسرا یاک ہے، اور تیسری ماؤنٹین گوٹ ہے۔ یہ جو جانور ہیں ان کے جسم پر ایک تو بہت موٹی سکن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے جسم پر فر ہوتا ہے، یعنی بال ہوتے ہیں جو انہیں سردی سے، ٹھنڈ سے بچاتے ہیں۔ جو یاک ہے مثال کے طور پر، اس کے بہت لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو اس کو گرم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سنو لیپرڈ جو ہے اس کی بھی باڈی جو ہے فر ہوتا ہے اس کے جسم پر، اور اس کی باڈی کو وہ فر جو ہے اس کے پاؤں تک ہوتا ہے، ٹوز پر بھی ہوتا ہے، جو اس کو جو ہے جو سردی سے بچاتا ہے جب یہ برف پر چلتا ہے۔ اسی طرح جو ماؤنٹین گوٹ ہے اس کے بھی بہت سٹرانگ ہووز ہوتے ہیں، اس کے جو گھر جسے ہم کہتے ہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو سلوپی جو راکی سلوپس ہوتے ہیں، پہاڑوں کی جو چٹانیں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر یہ آسانی سے چڑھ سکتی ہیں، اور ان کے جسم پر بھی فر ہوتی ہے، اون ہوتی ہے جو ان کو سردی سے بچاتی ہے۔ اور جس طرح جو ہے اب جو ماؤنٹینس ریجنز ہوتے ہیں ان میں جتنا ہم اوپر جائیں گے پہاڑوں پر تو ان کی جو سراؤنڈنگز ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ڈفرینٹ قسم کی اڈاپٹیشنز ہیں، جو وہاں پر جو مختلف ہائٹس ہیں، ہر جگہ جو ہے الگ الگ طرح کی اڈاپٹیشنز پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہاں پر جو پیڑ پودے اور جانور ہیں وہ جو ہے سروائیو کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کل ہم ڈسکس کریں گے گراس لینڈس ہیبیٹیٹس کے بارے میں۔